بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں شہر رمضان کے آمد کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یہ مہینہ یہ دعا کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ضیافت الہی کا مہینہ ہے، تو لہٰذا آپ ہم اس مہینے میں انشاءاللہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے زانوِ ادب طے کرتے ہوئے، شاگرد قرآن بنتے ہوئے کوشش کریں کہ قرآن سے کچھ حاصل کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، اور اس مہینے میں ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب عام مہینوں میں مکمل قرآن کے ختم کرنے کے برابر ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے یہ طے کیا انشاءاللہ توفیقات الہی اگر شامل حال ہو تو اس مہینے میں قرآن کریم کا ایک مشہور و معروف سورہ جو سورہ حجرات کے نام سے مشہور ہے، اس سورہ کی تفسیر بیان کریں۔ تو قبل اس کے کہ میں سورہ حجرات کی تفسیر کو بیان کروں، کچھ مطالب جو قرآن سے متعلق اور تفسیر سے متعلق ہوں گے اس کو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے اپنے مقرب ملک حضرت جبرائیل امین کے ذریعے رسول اسلام کے قلب منور پر نازل کیا ہے۔ رسول اسلام کی پیدائش ولادت بابرکت مکے میں ہوتی ہے، اور جب رسول اسلام 40 سال کے ہوتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کی 40 بہاروں کو رسول اسلام نے گزار دیا مکہ معظمہ میں، اور وہ زمان جاہلیت جہاں پر باپ کو بیٹے پر، بیٹے کو باپ پر یقین نہیں ہوتا تھا، خیانت عام تھی، جھوٹ عام تھا، مکاری عام تھی، انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، ایسے ماحول میں رسول اسلام نے 40 سال میں اپنے صداقت کا لوہا منوایا، صادق کہلائے، امانت کا لوہا منوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک رسول امین نہیں کہلائیں گے، صادق نہیں کہلائیں گے، مکے والوں کو، عرب والوں کو اس بات پر یقین نہیں آ سکتا تھا کہ اگر رسول یہ کہیں گے کہ میں تمہارے درمیان میں خدا کا کلام پیش کر رہا ہوں، تو پھر وہ کیسے یقین کریں گے؟ تو ایسے ماحول میں 40 سال تک رسول نے خاموشی کی زندگی گزاری نہیں، بلکہ رسول اسلام نے اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ ان 40 سالوں میں رسول اسلام مکے کے کعبۃ اللہ سے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل النور ہے، اور اس میں غار ہے، غار حرا، وہاں پر جا کر عبادت و اطاعت الہی کیا کرتے تھے۔ 27 رجب رسول اسلام کی زندگی کی 40 سال گزر چکے، یعنی رسول اسلام کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، تو 27 رجب غار حرا میں رسول تشریف فرما ہے، ساتھ میں مولا کائنات بھی موجود ہے۔ وہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، نزول کا آغاز ہوتا ہے۔ 27 رجب روز بعثت کہتے ہیں، یعنی وہی دن ہے جس دن پروردگار عالم نے رسول کو رسول کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ تو ہمارا رسول اس وقت بھی رسول تھا، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ماؤ گل کے درمیان تھے۔ خود رسول اسلام نے فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ماؤ گل کے درمیان تھے۔ مگر 40 سال گزرنے کے بعد 27 رجب غار حرا میں پروردگار عالم نے رسول اسلام کو مبعوث برسالت کیا، اور وہیں سے نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ قرآن کی جو پہلی آیتیں رسول اسلام کے سینے پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ ابتدائی 5 آیتوں سے نزول کا آغاز ہوا۔ اب
बेसत की जिंदगी मक्के में 13 साल थी, 40 साल बेसत से पहले की जिंदगी, फिर उसके बाद 13 साल रसूल इस्लाम मक्के में रहे, और 13 साल यानी 40 वो 13 ये 53 साल, 53 ईयर्स। जब रसूल 53 ईयर्स के हो गए, 13 साल आप बेसत की जिंदगी गुजार ली, और उसी में जनाब अबू तालिब की वफ़ात वाक़ होती है, जनाब खदीजा की वफ़ात वाक़ होती है। फिर उसके बाद कुफ़ार कुरैश ने रसूल इस्लाम को ख़त्म करने या कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ, ए रसूल अपनी बिस्तर पर अपने भाई अली को सुला दो और आप मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर लो। हुक्म इलाही के मुताबिक रसूल इस्लाम ने मक्के को खैरबाद कहा, फिर मदीने पहुंचे। अब मदीने की जिंदगी रसूल इस्लाम की 10 साल जिंदगी। तो ये कुरान करीम मुकम्मल 23 साल रसूल इस्लाम के सीने मुबारक पर वक्तन फ़वक्तन यानी हालात के पस मंज़र में या अहकाम इलाही के पहुंचाने के लिए नाजिल होता रहा। तो आप ये कह सकते हैं कुरान का नुज़ूल 23 साल, 13 साल मक्के में और 10 साल मदीने में। यहां यह बात भी वाज़ेह करता हुआ चलूं, जो 13 साल रसूल की मक्के की जिंदगी है, इस 13 साल जिंदगी में जो जो सूरे नाजिल होते रहे, जो आयतें नाजिल होती रहीं, वो मक्की आयतें कहलाई, वो मक्की सूरे कहलाई। अब जब रसूल इस्लाम मदीने में आ गए, 10 साल मदीने की जिंदगी, अब यहां पर जो कुरान नाजिल होता रहा, जो सूरे नाजिल होते रहे, वो मदनी सूरे कहलाए, मदनी आयतें कहलाई हैं। तो यहीं से ये बात वाज़ेह और रोशन है। आप कुरान करीम के सूरों को उठाकर देखिए, मक्किया या मदनिया लिखा होता है, या मक्की सूरा या मदनी सूरा। इसका मतलब यह है कि जो 13 साल रसूल इस्लाम की जिंदगी के इब्तिदाई दौर यानी रिसालत का इब्तिदाई दौर, 13 साल मक्के की जिंदगी में जो आयतें नाजिल हुई, जो सूरे नाजिल हुए, वो मक्की कहलाए। अब जो मदीने में जो नाजिल हुए वो मदनी कहलाए। लेकिन दफे दखल के उन्वान से एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। बहुत से लोगों के जहनों पर यह सवाल उभरता है, और बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल भी किया है, मौलाना आपने कहा कि सबसे पहली आयत जो कुरान करीम के रसूल इस्लाम के सीने पर नाजिल हुई, वो पहली आयतें जो है सूरह अलक की 5 आयतें हैं, जबकि हम कुरान में देखते हैं कि ये सूरह अलक आखिरी पारे में है। सबसे पहले नाजिल हुआ यह सूरा, यानी 5 आयतें सबसे पहले नाजिल हुई। मगर आप मौजूदा कुरान को देखिए, पहले थोड़ी है, बल्कि वो आखिरी पारे में है। और बहुत से सूरे मदीने में नाजिल हुए, जैसे सूरह हमद के बाद सूरह बकरा मदीने में नाजिल हुआ, और उसी तरह सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह मायदा, ये तमाम सूरे जो है मदीने में नाजिल हुए। मगर आप मौजूदा कुरान में देखिए पहले नजर आते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं शायद कुरान में रसूल इस्लाम की जिंदगी के बाद रद्दो बदल वाक़ हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर ऐसा क्यों हुआ है कि जो सूरह मक्की हैं, जो पहले नाजिल हुई, जो आयतें पहले नाजिल हुई, वो बाद में है, और जो बाद में नाजिल हुए सूरह या आयतें वो पहले हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये इसलिए है कि जब कुरान नाजिल हो रहा था या हो चुका, तो रसूल इस्लाम ने खुद ये कहा कि इस सूरे को सबसे पहले रखें, इस सूरे को दूसरे नंबर पर रखें, इस सूरे को तीसरे नंबर पर रखें, और ये जो मक्की सूरे जो है ना, इसको आखिर में रखें। ये जो छोटे छोटे सूरे हैं, ये छोटे छोटे सूरे, ये सबको आखिर में रखा जाए। ये अजीज़ान मोहतरम, जो मौजूदा कुरान हमारे दरमियान में है, आपके घरों में है, इमाम बारगाहों में है, मस्जिदों में है, ये मौजूदा कुरान की तरतीब रसूल की जिंदगी के बाद किसी ने इसको मुरत्तब नहीं किया है, रद्दो बदल वाक़ नहीं हुआ है। इसलिए कि कुरान के बारे में खुद परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को, कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो लिहाजा कोई भी इसमें रद्दो बदल कर ही नहीं सकता। तो खुद रसूल इस्लाम का हुक्म था कि इन आयतों को यहाँ रखा जाए, और बहुत सी आयतें मक्की हैं, उनको मदनी सूरों में रखा गया। बहुत सी आयतें मदनी होंगी, उसको मक्की सूरों में रखा गया। बहरहाल सवाल का जवाब वाज़ेह है। तो तरतीब नुज़ूल अलग है और मौजूदा
ترتیب الگ ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ علق کی 5 آیتوں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، لیکن موجودہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو سورہ حمد سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ 2 باتیں واضح ہو چکی ہیں. قرآن کے کئی نام ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں. مشہور نام خود قرآن ہے، اس کو کتاب بھی کہتے ہیں، کتاب بھی ہے، فی کتاب مبین. اس کا ایک نام ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا. اور اسی طرح فرقان بھی اس کے نام ہیں، اور القاب تو بے انتہا ہے، لیکن سب سے مشہور ترین نام اس کا قرآن ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن قرا سے ہے. قرا کا مطلب ہے جمع کرنا. قراءت کو قراءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی قراءت کرتا ہے تو حروف کو، لفظوں کو جمع کر ایک جملہ بناتا ہے اور پھر بولتا ہے، اس سے قراءت ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ آیتوں سے سوروں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. اور بعض محققین نے یہ بھی کہا اس کی وجہ قرآن کو قرآن کہنے کا یہ بھی ہے، قرآن کے معنی قرأ سے ہے، قرأ یعنی پڑھنا. تو قرآن کو پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے رسول کے سامنے پڑھا ہے. آیت نازل ہوئی یعنی جناب جبریل نے پڑھا ہے. چونکہ پہلی مرتبہ پڑھی گئی یہ کتاب، لہذا اس کا نام قرآن ہے. پہلی آیت دیکھیے جو نازل ہوئی سورہ علق کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھو اے رسول، اقرا، اسی تو قرآن ہے. یعنی پڑھا گیا، اس سورے کو پڑھا گیا، ان آیتوں کو پڑھا گیا، اس کتاب کو پڑھا گیا ہے، اس لیے اس کا قرآن نام ہے. اور بعضوں نے کہا اس لیے بھی کہا جاتا قرآن کو قرآن، اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے. قرآن کا معنی ہے پڑھنے والی کتاب، وہ چیز ہے جسے پڑھی جاتی ہے، جو اپنے اندر سوروں کو، آیتوں کو جمع کیے ہوئے ہیں. تو عزیزان محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا قرآن 23 سال میں واقعات کے پس منظر میں یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احکامات بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے آیتوں کی شکل میں، سوروں کی شکل میں قلب نازنین پیغمبر اکرم پر نازل کرتا رہا ہے. لیکن ایک سوال شاید آپ کے ذہنوں میں یہ بھی ہے، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، اسی لیے مکی آیتیں یا مدنی آیتیں کہلائیں. لیکن قرآن میں خود موجود ہے. قرآن کا نازل ہونا جس میں خود پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور اسی طرح آپ سورہ قدر میں دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یا سورہ دخان کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا. تو اب یہ 2 باتیں الگ ہیں. ایک جانب تو میں نے یہ کہا کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے، قرآن میں خود آیت موجود ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا. بات کون سی صحیح ہے عزیزان محترم؟ اس کا جواب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، جو مشہور کتاب ہے تفسیر کی، المیزان، اس میں جواب دیا ہے. قرآن کے 2 نزول ہیں، 2 طرح کے نزول ہیں. یہ قرآن ایک مرتبہ دفعی طور پر نازل ہوا، پھر اس کے بعد وہ تدریجی طور پر نازل ہوتا رہا. نزول دفعی، نزول تدریجی. عزیزان محترم، یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تفسیر سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے. نزول دفعی یعنی دفعتاً نازل ہونا. جیسے بھرا ہوا پانی سے گھڑا ہے، اس کو ایک بارگی الٹا دے تو پورا پانی ایک بارگی گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دفعتاً گرنا. اور ایک مرتبہ پورا پانی ایک دم نہیں الٹا گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا، قطرہ 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 ٹپکتا رہا، اس کو کہتے ہیں تدریجن، درجہ درجہ، آہستہ آہستہ. تو قرآن ایک مرتبہ
دفعتن رسول کے سینے پر نازل ہوا، وہ شب قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی پورا قرآن جو رسول کے سینے اقدس پر نازل ہوا دفعتن یک بارگی شب قدر میں نازل ہوا ہے پورا قرآن۔ اب اس کے بعد 23 سال میں، 13 سال مکے کی زندگی میں اور 10 سال مدینے کی زندگی میں، واقعات کے تناظر میں اور احکام کو پہنچانے کے لیے اور نظام اسلامی کو قائم کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے ضرورتاً وقتاً فوقتاً مکے سے لے کر مدینے تک یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ مکی سوروں میں مدنی سوروں میں فرق یہ ہے کہ مدنی سورے زیادہ تر لمبے سورے ہیں، ان میں آیتیں زیادہ ہیں۔ دیکھ جیسے سورہ بقرہ ہے، جس طرح سے سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، یہ سب مدنی سورے ہیں۔ تو مدنی سورے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں، مکی سورے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ قل هو اللہ احد ہے، سورہ ناس ہے، سورہ تین ہے، یہ مکی سورے ہیں۔ البتہ ضروری نہیں ہے، کچھ مدنی سورے بھی ہیں جو چھوٹے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہے کہ مدنی سورے لمبے ہوتے ہیں اور مکی سورے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ مکے کی سوروں میں عقائد سے متعلق گفتگو ہے، توحید سے متعلق، قیامت سے متعلق، کیونکہ کفار قریش تھے وہاں پہ۔ مکے میں جب قرآن نازل ہوتا رہا، یہ قرآن صرف رسول اسلام صرف مسلمانوں کو نہیں سناتے تھے، بلکہ کفار کے سامنے بھی اس قرآن کو پیش کرتے تھے، کیونکہ اس قرآن میں پروردگار عالم نے رسول سے کئی جگہ پر یہ کہہ دو اے رسول ان سے، قل یا ایھا الذین کفروا، اے رسول کہہ دیجئے جو صاحبان کفر ہے، جو کافر ہے۔ تو وہاں پر ایمان کی باتیں ہوتی تھی، یعنی توحید کی باتیں، قیامت کی باتیں، یعنی عقائد سے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ اور زیادہ تر مدینے کی جو آیتیں ہیں اس میں احکام سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، نظام اسلامی سے متعلق بحثیں ہوئی ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں سورے ہیں، سورے 114 سورے ہیں۔ سورہ حمد سے آغاز ہے، سورہ ناس پر قرآن ختم ہے۔ سورہ حمد اس کے کئی نام ہیں، سورہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، سورہ فاتحۃ القرآن بھی ہے، سورہ سبع مثانی ہے، اسی طرح ہر سورے کا کچھ نہ کچھ نام ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک گفتگو ہے، آیا یہ نام جو سورے کے ہیں ان ناموں کو بھی خود خدا نے رکھا ہے، یا رسول کے زمانے میں جب سورے نازل ہوئے تو ان سورے سے کوئی نہ کوئی نام رکھ لیا گیا، آہستہ آہستہ کثرت سے استعمال کرنے کی بنیاد پر اس سورے کا وہ نام پڑ گیا۔ تو اس میں گفتگو اختلافی ہے، مگر علامہ طباطبائی کا کہنا یہ ہے کہ اسلام قرآن در اسلام ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے کچھ سورے توقیفی بھی ہے، توقیفی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے، یعنی پروردگار عالم نے خود، رسول اسلام نے خود اس کا نام دیا ہے سورے کا۔ تو عزیزان محترم، تو کچھ سورے کے نام تو توفیقی ہے اور کچھ نام تو وہ ہے جو آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوئے ہیں، اور ایک ایک سورے کے کئی کئی نام بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے سورے کے نام ہیں، انبیاء کے نام پر سورے ہیں، جیسے سورہ محمد، سورہ یوسف، اور بزرگ شخصیتوں کے نام پر سورے ہیں، جیسے سورہ لقمان وغیرہ، سورہ مریم۔ اور اسی طرح جو ہے نا جانوروں کے نام پر بھی سورے ہیں، جس طرح سے سورہ نمل، جس طرح سے سورہ نمل ہے، سورہ بقرہ ہے، اور اسی طرح پھل فروٹ کے نام پر بھی سورے ہیں جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے قسم کھایا ہے، سورہ تین ہے، یا پھر جو ہے پروردگار عالم کی یہ آیات الہی جو چاند سورج ستارے ہیں ان کے نام سے بھی سورہ ہے، سورہ نجم، سورہ شمس، یہ اس طرح سوروں کے الگ الگ نام ہیں۔ تو 114 سورے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سورہ کہتے کسے ہے؟ سورہ کے معنی ہے سرحد کی دیوار، اس کی جمع ہے سور۔
सुवरुल मदीना कहते हैं शहर की दीवारें। पहले जमाने में शहर का दरवाजा होता था और उसकी सरहद की दीवारें होती थी। तो जो सरहद की दीवारें होती हैं उसको सुवरुल मदीना कहा जाता था। तो अजीजान मोहतरम, कुरान करीम में 114 सूरे हैं। इसको सूरा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि एक मतालिब का मजमुआ इस बंदिश में, यानी इस सरहद में बयान कर दिया गया, वो एक सूरा है। तो फिर उसके बाद दूसरे सूरे में दीगर मतालिब को बयान किया गया। तीसरे सूरे में परवरदिगार आलम ने और अलग से मतालिब को बयान किया। मजमुए मतालिब को एक सूरा बनाया गया, एक मजमुए मतालिब को दूसरा सूरा बनाया गया। इस तरह कुरान मजीद में 114 सूरे हैं। आयत कहते हैं निशानी को, यानी गुफ्तगू के लिए कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ आगे पीछे से बात मुकम्मल होती है, ये आयतें हैं। आयत यानी निशानी, अलामत। आयत, सूरा, कुरान। तो अब गुफ्तगू हमारी यह है तफसीर से मुतालिक। तफसीर किसे कहते हैं? तफसीर है फस्र से। फस्र कहते हैं अरबी में जुदा करना, फस्र कहते हैं अलग करना, फस्र कहते हैं बयान करना। इस्तिलाह कुरान में तफसीर का मतलब यह है कि कुरान करीम के अल्फाज को रोशन करना, बयान करना और उसके मतालिब और मदालील, यानी जो कुछ उसमें बयान हुआ है उसको रोशन करना, वाज़े करना, इसको कहते हैं तफसीर। क्या कुरान करीम रोशन नहीं है? कुरान का खुद नाम है किताबुन मुबीन, रोशन किताब है। वो अपनी जगह रोशन है, मगर हम जाहिलों के लिए कुरान की बहुत सी चीज़ें रोशन नहीं है। तो जिसको उलमाए अहले तफसीर हमारे लिए वाज़े और रोशन करते हैं ताकि कुरान की आयतों को हम अच्छी तरह समझ सकें कि ये आयत कहाँ नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई, जब ये आयत नाजिल हुई तो वहाँ पर कौन मौजूद था, और उसके बाद रसूल इस्लाम ने खुद इसके बारे में क्या फरमाया। इन तमाम बातों को पेश करने को कहते हैं तफसीर। तफसीर यानी कुरान की आयतों को वाज़े करना, रोशन करना, उसके मतालिब को बयान करना, इसको तफसीर कहते हैं। अलबत्ता एक तावील भी है, तावील कुरान। तावील कहते हैं तफसीर से अलग। तफसीर है ज़ाहिर कुरान को बयान करना, जो उसके अल्फाज है। तावील कहते हैं बातिन कुरान। कुरान के लिए कुछ मासूम का कौल है लहुज़्ज़हर वल बतन, खुदा कुरान के लिए ज़ाहिर भी है, कुरान के लिए बातिन है। बुतून को बयान करना, असल को बयान करना, वो तावील है। तावील गैर मासूम बयान नहीं कर सकता। या खुदा जानता है, या रसूल जानते हैं, या अर्रासिखून फिल इल्म जानते हैं, अहले बैत जानते हैं, लिहाजा तावील हम नहीं कर सकते। तो तफसीर में भी कई किस्में हैं। एक तफसीर है तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की एक आयत को वाज़े करना, रोशन करना, यानी एक आयत की तफसीर करना दूसरी आयत से, इसको कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान। जैसे खुद मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान का बाज हिस्सा अपने बाज हिस्से की तफसीर करता है। तारीख की किताबों में ऐसे वाक़यात बहुत हैं जहां पर किसी आयत को कोई खलीफे वक्त समझ नहीं सका तो उस वक्त के शहर के तमाम उलमा को बुलाया गया। इस तरह के वाक़यात बगदाद में बहुत हुए हैं। खुद जो है मामून रशीद ने भी ऐसे वाक़यात उसके ज़माने में भी मिलते हैं कि किसी आयत के मफ़हूम को समझाने के लिए वहाँ के उलमा को बुलाया, मगर उलमा उस आयत को बयान नहीं कर सके, मतलब को वाज़े नहीं कर सके, फिर मजबूर होकर उसके घर पे आना पड़ा, उसके दरवाजे पर सर झुकाना पड़ा, जो अर्रासिखून फिल इल्म के मसादीक़ में से हैं, जो खुद कुरान नातिक़ है। यानी इमाम वक्त को बुलाया गया दरबार में, फिर इमाम वक्त ने कहा इस आयत का जवाब, इस आयत की वजाहत इसी कुरान में दूसरी आयत में मौजूद है, और पेश कर दिया दूसरी आयत को। इसको कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की तफसीर कुरान ही के जरिए करना। यह इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने किया है ऐसी तफसीर, ये आला दर्जे की तफसीर है ये। और दूसरी है तफसीर रिवाई, यानी तफसीर रिवाई का मतलब यह है कि आप एक आयत के ज़ैल में
رسول اسلام اور معصومین علیہ السلام کی روایتوں کو بیان کرنا جو اس آیت سے ریلیٹڈ ہو، اس سے مربوط ہو، اس کے مرتبط ہو. یعنی اس آیت کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو آیت کے ذیل میں ائمہ اطہار معصومین کے احادیث کو بیان کر کے آیت کے مطلب کو واضح کرنے کو کہتے ہیں تفسیر روائی. تو اب تیسری قسم ہے تفسیر عقلی. تفسیر عقلی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کو اپنے عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو، ہماری عقل میں قرآن آ جائے یہ ناممکن ہے. پھر مطلب کیا ہے تفسیر عقلی؟ اس لیے کہ قرآن حکم دے رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تم لوگ قرآن میں غور و فکر کر رہے ہو؟ تو قرآن کی آیتوں میں تدبر کر کے اس سے نتیجہ نکالنا، علمی ثمرات نکالنا، اسے تفسیر عقلی کہتے ہیں. تو عزیزان محترم، تفسیر عقلی میں جو تدبر کے نتیجے میں جو ثمرہ، جو نتیجہ، جو بات آپ کے سامنے آتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے صد درصد کہ یہی پروردگار عالم کا مراد ہے، یہی خدا کہنا چاہ رہا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تدبر علمی سے ایک بات جو میرے سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کریم کی آیتوں سے وہ یہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں تفسیر عقلی. اسی طرح اور بھی طریقے ہیں گرائشی اعتبار سے. تفسیر قرآن تاریخی اعتبار سے، یعنی کسی آیت کے ذیل میں تاریخی واقعے کو نقل کرنا، جیسے سورہ یوسف کو بیان کرتے ہوئے پورے داستان یوسف کو سنانا. تو قرآن کی تفسیر کی کئی نہج ہے، کئی طریقے ہیں، مگر سب سے اعلیٰ ترین طریقہ جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. تو عزیزان محترم، گفتگو تفسیر سے متعلق ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل سے ہم تفسیر سورہ حجرات کو بیان کریں گے. یہ وہ سورہ ہے، غالباً یہ سورہ 96واں یا 94واں سورہ ہے قرآن کریم کا، سورہ حجرات. آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں گے. انشاءاللہ میں کل سے سورہ حجرات کی تفسیر کروں گا، اگر پروردگار عالم نے یہ موقع مجھے نصیب کیا اور توفیق شامل حال ہے. دعا یہی کہ پروردگار عالم اس مہینے میں اطاعت الہی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اس مہینے کی جو عیدی ہو وہ ظہور امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے صورت میں ہمیں عطا ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.